خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 24واں باب۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکدنصر نے چڑھائی کی اور یہویکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کسدیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ اور یہویکیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہویکیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نحشتہ تھا، جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس وقت شاہ بابل نبوکدنصر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکدنصر نے بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا، تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدیداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا، اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سرماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدیداروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے گیا۔ اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی۔ اور جو یہویاکیم نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ آمین۔